رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے۔ اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزبه او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے، ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ،
8واں طریقہ، وطر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو وطر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وطر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وطر پڑھ کے سوئے گا، رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلنی الجنۃ ویبعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرضت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ فکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے۔ انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس، کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، وَمَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے۔ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا سَقَاهُ اللَّهُ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے۔ من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذوالجلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے۔ ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے، یا ابی متی الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِن رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے۔ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ ذوالجلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔
اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے، السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ ہیں وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم، مستدرک حاکم کے مؤلف، جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذوالجلال نے انہیں شفا یاب کر دیا۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں، اپنے والدین کی طرف سے 600 کموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایسی ہدایت جس سے وہ راضی ہو جائے۔ فاسق غیر اللہ کے نام کی بھی کھانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صحیح بخاری کی روایت تو ہے نا کہ ایک آدمی نے چوری کا مال جو ہے وہ لایا، اس کو پیش کیا، اس نے جب پتہ چلا چوری کا، اس نے چھوڑ دیا، نیچے گر گیا۔ کہتا یہ کیا؟ کہتا چوری کا مال میں کیسے کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بعض لوگ عمل سے کچھ باتیں سمجھاتے ہیں بڑی گہری سوچ رکھ کے۔ وہ ایک آدمی کہتا بھی جھولی کھولو، اس نے کھول دی، اس نے کہا یہ لو، یہ کیا بھائی؟ وہ پکڑو تو صحیح نا، وہ کیا ہے یہ؟ کہتا یہ ختم ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ کہتا یہ کیا؟ کہتا ختم، اس کی برکت بھی ختم، جو ہے ہی ختم۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، 1,44,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، ہزاروں حدیثیں ہیں کتب حدیث میں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس بات کا حکم دیا؟ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، درد دل سے میں اپنے ان پیارے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آخر تو اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اترنی چاہیے تھی، کوئی حدیث ہی ہو، کسی صحابی کا ہی عمل ہو۔ وہ مومن کیا ہے جس کے سامنے قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، صحابی کا عمل آ جائے، پھر وہ منہ پھیرے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کون تھی سیدہ خدیجہ جو برتن گھر سے اٹھاتی ہے؟ کہاں ہے گھر اور کہاں ہے غار حرا؟ وہ غار حرا بعد میں پہنچتی ہے، جبریل 7 آسمانوں سے پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور آ کے پہلے پیغام دے چکے ہوتے ہیں، ان هذه خدیجہ اذا اتتك فقر علیہ السلام من ربی۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، خدیجہ آ رہی ہے، کیسی جلیل القدر یہ عورت ہے، جب یہ آ جائے اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں، میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا۔ وبشرها ببیت فی الجنہ، اور خوشخبری دے دینا خدیجہ تھکاوٹ تو ہوئی ہے یہاں آتے ہوئے، خوش ہو جاؤ، جنت میں تیرا ایسا محل تیار رب نے کیا ہے، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی شور تمہیں سنائی دے گا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی فوت ہوئی نا۔ یہ وہ عورت ہے جس کے مال سے اسلام کی بنیادیں بنی۔ مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر کے سجدہ ریز ہوگی اللہ کے سامنے، یا اللہ قبول کر لینا۔ کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ دنیا سے روانہ ہوئے، کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے یہ رویہ برتا؟ کیا مجھے اور آپ کو اپنوں سے زیادہ محبت ہے؟ اتفاق سے سیدہ عائشہ ایک دن فرماتی ہیں
اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ تو ظاہر کنواری نہیں تھی، اور میں آپ کی ہر بات سنتی بھی ہوں، یاد بھی کرتی ہوں، آپ کو کیوں اس کی یاد آتی ہے؟ کہا خدیجہ کہ جیسی میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ آمنت بی حین کفرنی الناس، جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ ایمان لائی تھی۔ جب ساری دنیا نے ہاتھ روک لیے، اس نے مال و دولت جو ہے وہ جمع کر دیا تھا کہ دین پہ خرچ ہونا چاہیے، اور میرے رب نے مجھے اولاد بھی دی ہے تو اسی بیوی سے دی ہے، اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی تلاش کرتے، کہاں ہیں؟ ان کی طرف ہدایہ تحفے بھجواتے، یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔